میرے واجب الاحترام معزز بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا لایا گیا دین اسلام ہمارے لیے بہترین زندگی گزارنے کے بہترین ذریعہ ہیں۔ جو شخص بھی زندگی کے کسی شعبے میں اگر رہنمائی لینا چاہے تو دین اسلام اس کی بھرپور رہنمائی کرتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا عمل بہترین رہنمائی کرتے ہیں۔ جو شخص ان پہ عمل پیرا ہوتا ہے اس کی زندگی بھی جنت بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی جنت بنے گی انشاءاللہ۔ آج ہم جس زمانے میں وقت گزار رہے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا سانحہ اور واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ جس کو دیکھ کر بندہ اگر غور و فکر کرے کہ اس واقعے کے پیچھے کیا مسئلہ تھا، کیا بات پیش آئی، تو وہاں پر ہمیں کوئی نہ کوئی اپنی غلطی سامنے آتی ہے کہ دین اسلام نے ہمیں یہاں پر اس کام سے منع کیا تھا، اس کے ہم کے بارے میں رہنمائی دی تھی اور ہم نے اس سے رہنمائی نہ لی، جس کے نتیجے میں اتنے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے ایک طالبہ کے متعلق گفتگو سنی۔ کچھ لوگوں کے کچھ خیالات ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ حکومت نے اس واقعہ کو دبانے کے لیے سرے سے نشانی مٹا دیے، جی کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا، بس ایسے ہی بس طلباء کو بھڑکایا گیا اور بہت کچھ ہوا۔ اور جبکہ حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ یہ محض افواہ تھی اور لوگوں کو بھڑکانے کی واقعتاً ایک کوشش تھی۔ ان دونوں پہلوؤں پر اگر ہم غور کریں تو دین اسلام ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ ان کی بات سچی ہو تب بھی، ان کی بات سچی ہو تب بھی۔ اگر ہم حکومتی ذرائع کی بات کو مان لیں کہ یہ محض افواہ تھی، اس کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جس کے نتیجے میں طلباء کو، اسکول و کالج کے طلباء کو ابھارا گیا، احتجاج کی شکلیں پیدا ہوئی، نظام درہم برہم ہوا، تعلیمی اداروں پر باتیں اٹھی، تو اگر ہم اس کو ایک افواہ کی صورت دیں تو قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بڑی پیاری رہنمائی کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق فاجر شخص تمہارے پاس کوئی ایسی کوئی بڑی خبر لے کے آ جاتا ہے جس کو سن کر کوئی انتشار کی صورت پیدا ہوتی ہے، کوئی احتجاج کی صورت پیدا ہوتی ہے، فتنہ فساد کی صورت پیدا ہوتی ہے، قتل و غارت گری کی صورت پیدا ہوتی ہے، ایسی خبر کو سن کر فتبینوا، اس کی خوب کر کے تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خبر کو سننے کے وقت، سننے کے بعد تم اپنے جوش و خروش میں کوئی ایسا کام کر گزرو جس کے نتیجے میں کوئی بڑا نقصان ہو جائے، اور جب تمہیں پتہ چلے کہ اس کی تو کوئی حقیقت نہیں تھی تو نتیجے میں تم ندامت اٹھاؤ گے۔ کوئی بھی خبر، یہ میں اس آیت مبارکہ کو میں نے ویسے ہی بیان کرنا تھا اس عنوان کو، لیکن یہ ہمارے اس ہفتے کے واقع ہونے والے
اس واقعے کے ساتھ ایک کڑی ملتی ہے، اس لیے میں نے اس کی مناسبت سے بات کو جوڑا ہے۔ یہ صرف اس واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے روز مرہ کے معاملات کے ساتھ بھی یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ ہم کوئی بھی خبر ہم تک پہنچاتا ہے، پھر خبر کے بارے میں بنا ان کا لفظ استعمال کیا کہ جس کے ساتھ فتنہ فساد کی برپا ہونے کی چیزیں ہوں، یہاں کوئی انتشار پیدا ہو سکتا ہو، تو ایسی خبر، کوئی بڑی خبر جس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہو، تو اس کی تحقیق کرنے کا کہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہ ہوا کہ کوئی بندہ آ کر مجھے کہے جی فلاں شخص نے آپ کو سلام دیا ہے، اب اس خبر پہ میں تحقیق میں لگ جاؤں، نہیں پتہ نہیں دیا یا نہیں دیا، فون کروں، پتہ کروں، بندہ بھیجوں، نہیں، ایسا نہیں۔ ایسی خبر جس سے کوئی فتنہ فساد پیدا ہو سکتا ہے، قتل و غارت گری ہو سکتی ہے، اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں خبر ملے جو ایک ریپ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں ایک سکول کالج میں مسائل کھڑے ہو گئے، پھر طلباء کا ایک ہجوم ہوا جس کے نتیجے میں ٹکراؤ پیدا ہوا، کئی جانوں کے جانے کا خطرہ ہوا۔ اب یہ خبر ایسی ہے جس کی تحقیق ضروری ہے۔ کوئی بندہ ہمارے خلاف کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں پتہ ہے کہ میں، میرے بھائی، میری اولاد، میرے رشتہ دار، میرے اعزاء اقربا، میری جماعت کے کارکن اس بات کو، اس خبر کو سننے کے بعد ملکی املاک کو نقصان پہنچائیں گے، شہر کے امن کو نقصان پہنچائیں گے، فوراً اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اور یہ صرف قائد کے لیے نہیں، یہ حکومت وقت کے لیے نہیں، یہ جماعت کے سربراہ کے لیے نہیں، یہ گھر کے سربراہ کے لیے نہیں، قرآن کا حکم سب کو دے رہا ہے قرآن، کہ ہر فرد، ہر کارکن، ہر بندہ ایسی خبر جس کے نتیجے میں کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے تحقیق کر لو، یوں نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تحقیق کے جب بات پتہ چلے تو تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، معذرتیں کرنی پڑے، تو کیوں نہ ہو کہ پہلے اس بات کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اور ایسی خبر جو بغیر تحقیق کے کسی نے میرے پاس سینڈ کی اور میں نے آگے سینڈ کر دی، یوں شیئر کرتے گئے ہزاروں لوگوں تک بغیر تحقیق کے بھیجنا، یہ جھوٹ ہے اور جھوٹوں پہ رب کی لعنت ہے۔ دونوں طرف سے یہ بات گناہ ہو گئی کہ بغیر تحقیق کے اس پہ عمل کر لیا تو گناہ، بغیر تحقیق کے آگے بھیج دی تو گناہ، نتیجے میں جو قتل ہوگا، نتیجے میں جو فتنہ اور فساد پیدا ہوگا، اس کا ذمہ دار یہ شخص بھی ہوگا جس نے بغیر تحقیق کی خبر کو آگے شیئر کیا تھا۔ اس کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سسر ہے، حضرت حارث بن زرار الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین میں سے ہماری ماں ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت حارث حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، متاثر ہوتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں اور دل دے بیٹھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے کردار کو دیکھتے ہوئے متاثر ہوئے، اور صرف خود متاثر نہیں ہوئے، فرمایا میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا، سب کو اسلام قبول کرواؤں گا۔ حضور بڑے خوش ہوئے، فرمایا صرف ایسا ہی نہیں، آپ کے پاس جو نماز کا حکم ہے وہ نماز بھی پڑھیں گے، آپ کے نے جو زکوٰۃ کا حکم دیا اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، اور میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ فلاں دن فلاں وقت آپ ایک قاصد کو بھیجیے گا جو آ کر مجھ سے وہ صدقات، زکوٰۃ جو میں وہاں مال جمع کروں گا، کیونکہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میرے کہنے پہ مجھے یقین ہے، میں نے جس طرف لوگوں کو کہنا ہے مان لینا ہے انہوں نے، تو میں جب ان سے وصول کر لوں گا کوئی شخص آ کر مجھ سے وہ زکوٰۃ وغیرہ لے جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مطمئن ہو گئے۔ آپ نے وقت مقررہ پر ایک صحابی کو بھیجا، تقریباً مفسرین نے اس کا نام لکھا ہے۔ میں آج پورا دن اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں 20 تفسیر کی کتابوں کو میں نے ڈھونڈا، ہر تفسیر میں اس صحابی کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن ایک مفسر نے اتنی پیاری بات کی ہے، میں اس مفسر کی بات کو لیتے ہوئے اس صحابی کا نام ذکر نہیں کرتا۔ قرآن نے، سب مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت مبارکہ اس صحابی کے متعلق نازل ہوئی ہے،
اس مفسر نے بھی کہا ہے کہ واقعتاً صحابی، مذکورہ صحابی کے متعلق ہی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسق، کوئی فاسق شخص آپ کے پاس خبر لے کے آئے، وہ تو صحابی رسول ہے۔ شاید کسی دشمن کو اس آیت مبارکہ سے اس صحابی پر تان کرنے کا موقع نہ مل جائے، اس لیے یہاں پر نام ذکر نہیں کرنا، جیسے کہ رب نے نہیں کیا، رب نے فقط یہ جملہ ارشاد فرما دیا تو بس، اب اس کا نام ذکر نہیں کرتے۔ چنانچہ صحابی کو حضور علیہ السلام نے حکم دیا جاؤ وہاں سے حارث سے آپ لے کے آؤ، زکوٰۃ وغیرہ لے کے آؤ، جو انہوں نے حکم دیا تھا۔ اتفاق سے ان صحابی کا یہ قبیلہ بنو مصطلق ہے، اس صحابی کا اس قبیلے والوں کے ساتھ کوئی اختلاف تھا، کوئی لڑائی جھگڑا تھا، قتل کے معاملات تھے۔ یہ جب قریب گئے تو ڈر گئے کہ یار مجھے قتل نہ کر دے، لہٰذا واپس آ کے حضور علیہ السلام کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انہوں نے تو میرے قتل کا ارادہ کیا ہے اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیتے۔ حضور بڑے پریشان ہوئے۔ بہت سارے اور مفسرین نے واقعے کو کچھ یوں بیان کیا کہ وہ چونکہ صحابی بنے تھے، ایمان لے کے آئے تھے، دل میں حضور کی بڑی محبت تھی، اور وقت مقررہ پر وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ اپنے پورے دستے کے ساتھ شہر کے باہر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، وہ تو چاہ رہے تھے کہ حضور کا قاصد آئے گا، ہم ایسا شاندار استقبال کریں گے کہ حضور کو پتہ چلے کہ ان لوگوں نے میرے قاصد کی قدر کی ہے، اور یہ دیکھ کے ڈر کے واپس آ گئے کہ کہیں ان کے پاس اسلحہ ہے مجھے مار نہ ڈالے۔ بعض نے کچھ اور باتیں لکھی، خیر واقعہ یہی ہے کہ وہ واپس آ گئے، حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ حارث نے تو قتل کا ارادہ بھی کیا اور انکار کر دیا۔ حضور علیہ السلام بڑے غصے ہوئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معیت میں ایک دستہ مقرر کیا کہ جاؤ مصطلق والوں کی تحقیق کر کے آؤ، پتہ کر کے آؤ کیا مسئلہ ہے۔ جب وہاں پتہ کیا، غالباً صبح کی نماز کا وقت تھا، اور اتفاق سے اس طرف سے تو ایک قافلہ جا رہا ہے، اس طرف سے وقت مقررہ پر بندہ نہ پہنچا، تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ کہیں حضور ناراض نہ ہو گئے ہوں کسی بات سے، ہم ایک قافلہ لے جاتے ہیں وفد کی صورت میں، معافی مانگ لیتے ہیں، بندہ کیوں نہیں آیا۔ دیکھیں نا غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو وہ آگے آ گئے، اور یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے تو سنا کہ اذان بھی آ رہی ہے اور صبح کی نماز میں تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں، تو مطلب اسلام پہ ہیں، مرتد نہیں ہوئے، حضور کے باغی اور دشمن نہیں بنے، غلط خبر ہے۔ پتہ کیا جی کہاں ہیں عارض صاحب، انہوں نے کہا وہ تو حضور کی خدمت میں ہیں۔ واپس آئے تو دیکھا وہ حضور کی خدمت میں، حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ حارث یہ کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے میرے قاصد قتل کا ارادہ کیا اور انکار کیا کہ ہم نہیں دیں گے۔ انہوں نے معافی مانگی، یا رسول اللہ ایسا کچھ نہیں تھا، ایسا تو کچھ نہیں تھا، ہم تو انتظار کرتے رہے بندہ نہیں آیا۔ یا مفسرین نے دوسری بات کی کہ ہم تو استقبال کے لیے نکلے اور وہ ڈر کے چلے گئے، شاید یہ ہو گئی، یہ بات ایسی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام راضی ہو گئے، رب نے قرآن کی آیات نازل کر دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب بھی تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کے کوئی شخص آ جائے تو تمہیں اس کی خوب تحقیق کر لینی چاہیے، یوں نہ ہو کہ خبر سنتا ہی تمہارا پارا گرم ہو اور تم کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھو کہ جب تحقیق کے بعد پتہ چلے تو تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ دیکھیں اسلام نے کتنا خوبصورت ہمیں نظریہ دیا ہے۔ آج یہ ملکی سطح پر ایک واقعہ ہوا، اس سے پیچھے اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زبان سے ایسے جملے نکلے، سننے والوں نے گستاخی رسالت کا فتویٰ لگا کے ڈس کر دیا، مار دیا۔ تحقیق کرنے پہ مفتیان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا بات تو ایسے نہیں تھی۔ پوری کی پوری بستیاں پاکستان میں جلائی گئی ہیں صرف ایک اس بنیاد پر کہ جی انہوں نے گستاخی رسالت کی ہے، تحقیق کسی نے نہیں کی، اس کا مجرم کون ہوگا؟ اسی طرح افواہوں کو ختم کرنے کے لیے حکومتی ادارے بھی ہوتے ہیں، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا جو نشر و اشاعت کا شعبہ ہے تقریباً جھوٹ پہ مبنی ہے۔ آپ اخبارات کو دیکھ لیں،
مفروضوں پہ لمبی لمبی کہانیاں گھڑ دیں گے، بڑے بڑے کالم، جی میرے خیالات اور میرے تصورات کے مطابق یوں ہو گیا، ایک کہانی کا پتہ نہیں، موقع پہ شاہد نہیں، کوئی گواہ نہیں، لیکن پوری کہانی اپنی طرف سے بنا دیتے ہیں، ایک باعزت گھرانے پر تہمتیں لگا دیتے ہیں صرف سنی سنائی باتوں پر، اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا امن برباد ہو گیا، ہم تباہی کی طرف چل پڑے، اسلام کے خوبصورت اس قانون کو ہم نے محفوظ نہیں کیا، اور یہ گھر سے بھی ہوتا ہے۔ اگر گھر میں ہماری نئی مہمان جب گھر میں آتی ہے، وہ اپنے شوہر کے کانوں میں والد کے بارے میں، والدہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر دیتی ہے، اب یہ بندہ تحقیق نہیں کرتا اور ماں کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، باپ کے خلاف، اپنے بھائیوں کے خلاف ہو جاتا ہے۔ آج تک 20 سال 25 سال اس نے بہن بھائیوں کے ساتھ، والدہ کے ساتھ گزارے، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، نہیں آنے والی مہمان نے جو باتیں کر دی اس نے ایسے یقین کر لیے جیسے یہ جنت سے آئی تھی، سسرال سے نہیں آئی، اس کی پوری پوری باتوں کو مان کر باپ کے خلاف ہو گیا۔ جس باپ نے آپ کی خاطر راتوں کو جاگ کر آپ کے لیے ہسپتالوں میں گزارا تھا، انہوں نے اپنے لقمے چھوڑے تھے، آپ کو پڑھانے کے لیے قرضے اٹھائے تھے، آپ کے علاج کے لیے لوگوں کے سامنے سر جھکایا تھا، آپ کے لیے اپنا سب کچھ برباد کیا، آج ایک بیوی کی بات پر ہم باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، ماں کے خلاف ہو جاتے ہیں، بھائی کے خلاف ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں برداشت کا بھی حکم دیتا ہے کہ واقعتاً یہ تو ایک بات ہی نا، افواہ پھیل گئی، اگر حقیقت بھی ہو تو ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمیں برداشت کا درس دیتا ہے، تمہارے اندر برداشت بھی ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہن سے غلطی ہو گئی تو اس کا بہادری اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی بہن کو گولی مار دوں، میری بیوی سے اگر کوئی غلطی ہو گئی میری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں، اس نے میرے خلاف زبان سے جملے نکالے کیوں ہیں، میری غیرت کا تقاضا یہ ہے، میری بہادری کا تقاضا یہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر وہ نہیں ہے جو لوگوں کو بچھاڑ دیتا ہے، جو غصے میں منہ سے جھاگ نکالتا ہے، جو بھڑک اٹھتا ہے، نہیں، فرمایا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں بے شمار واقعات ملتے ہیں، بس میں آخری بات کرتا ہوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، یہودیوں کا ایک وفد آیا، انہوں نے کہا السلام علیکم، نعوذ باللہ اس کا ترجمہ غلط بنتا ہے تم برباد ہو جاؤ، تو اما عائشہ، حضور بھی سمجھتے تھے لیکن اما عائشہ نے یہ بات سمجھی تو فرمایا والسلام علیکم ولعنکم اللہ، تمہارے اوپر بربادی ہو، ہلاکت، تم برباد ہو جاؤ اور اللہ کی لعنت ہو تم پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ نہیں، میں نے ان کا جواب وعلیکم کے ساتھ دے دیا ہے، بس اس سے آگے میں نے نہیں بولا، مجھے برداشت کرنے کا حکم ہے، میں اگر اس کا جواب، اچھا میں نے جواب نہیں دیا، میری طرف سے وکیل اللہ کی ذات بن گئی اور اللہ تعالیٰ ان کا خود بدلہ لیں گے، اور اگر میں جواب دے دوں گا تو پھر اللہ کی مدد سائڈ پہ ہو جائے گی۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام سے کہتے ہیں اوصنی یا رسول اللہ، مجھے کوئی خاص وصیت فرما دیجئے، حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ دوبارہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دوبارہ کوئی نصیحت فرما دیجئے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرما دیجئے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ برداشت کرنا ہے، اور ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ دین کی ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔